مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو سیکھیں گے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گی کہ جب داؤد نے خدا کا گھر بنانا چاہا اور خدا نے داؤد سے کہا کہ تو میرا گھر نہیں بنائے گا بلکہ تیرے سلب سے جو بیٹا ہوگا وہ میرا گھر بنائے گا، اور خدا کا گھر خدا نے داؤد کو نہیں بنانے کے لیے کہا بلکہ اس کے بیٹے سلیمان کو کہا کہ یہ میرا گھر بنائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، اور جب اس نے گھر بنایا تو 7 سال لگے۔ 7 سال لگنے کے بعد جب وہ گھر خدا کا گھر کمپلیٹ ہو گیا، پایا تکمیل تک پہنچ گیا، تو بہت سی قربانیاں دی گئی۔ اور پھر سلیمان نے جب خدا کا گھر بنایا تو سلیمان نے دعا کی، اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، اور تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات کو سن کر ان کی حمایت کرنا۔ اب جب سلیمان نے یہ دعا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہمارا زندہ خدا ہے وہ رات کو سلیمان پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں نے تیری دعا سنی۔ اب خدا نے سلیمان کی دعا کو سن کر اس کا کیا جواب دیا کہ اب ہم دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اور اس کی 12 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ خداوند نے کہا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو، یا ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند نے سلیمان سے کہا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں، اور یہ آسمان کب بند ہوا تھا؟ اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ اخیاب، جس نے 22 سال بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور اس اخیاب کے دور میں ایلیا بادشاہ تھا، ایلیا نبی تھا۔ اور یعقوب کا خط اس کا 5 باب اس کی 17 آیت میں ہم پڑھتے ہیں ایلیا کے بارے میں کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، میںہ برسے نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر میںہ نہ برسا۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے دعا کی بڑے جوش سے کہ بارش نہ برسے زمین پر، اور اسی طرح ہوا، 3.5 برس زمین پر بارش نہ ہوئی۔ اگر خدا ایلیا کی دعا سن سکتا، وہ بھی ہم طبیعت انسان تھا، تو کیا آج اگر ہم اس وبا کے لیے جو اس دنیا میں آ چکی ہے، تو ایلیا جو خدا کا بندہ تھا، زبردست سرما تھا، اور خدا کی پوری کلام کی پیروی کرتا تھا، جو خدا حکم کر دیتا تھا اس کو پیغام دیتا تھا نبوت کے طور پر، وہ دوسروں تک پہنچاتا تھا، تو وہ پوری پیروی کرتا تھا۔ تو ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے بارش نہ برسی، 3.5 سال بارش نہ ہوئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں، یہ اس دور کی بات ہے جب ایلیا کے دور میں، اخیاب بادشاہ کے دور میں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یا ٹڈیوں کو حکم دوں، یہ خداوند نے خود سلیمان بادشاہ سے کہا تھا۔ ٹڈیاں جو ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے ایک عذاب ہے، آفت ہے۔ وہ کیسے؟ جب بنی اسرائیل قوم کو خدا مصر سے نکالنا چاہتا تھا تو خدا نے موسیٰ کو لیڈر چنا، اور موسیٰ بنی اسرائیل فرعون کے پاس جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میری قوم کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور فرعون کا دل سخت ہو گیا تھا، تو خدا نے فرعون کے دور میں، موسیٰ کے بنی اسرائیل کے دور میں، اور جب موسیٰ لیڈر تھا تو خدا نے بنی اسرائیل یعنی کہ مصر میں جو رہتی تھی مصریوں پر 10 آفتیں بھیجیں، اور ان 10 آفتوں میں سے 8ویں آفت تھی ٹڈی۔
اگر آج ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں وبا آ چکی ہے، پاکستان میں بھی وبا آ چکی ہے، اور ٹڈیاں بھی ایک وبا ہے، بلوچستان میں، اوکاڑا میں، فیصل آباد میں۔ نیوز پہ میں نے دیکھا کہ اتنی ٹڈی آئی ہے اور کیا ہے، کھیتوں پر بیٹھ گئی ہے۔ اور اس وقت جب خدا نے مصریوں پر ٹڈیوں کی وبا بھیجی تھی تو انہوں نے جو فصلیں اگی ہوئی تھیں ان کو چٹ کر گئیں۔ ٹڈیوں کے آنے کا مقصد ہے کہ وہ جو گندم لگی ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ چٹ کر جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح نیوز میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ بلوچستان میں، اوکاڑا میں اور فیصل آباد میں اتنی ٹڈی آئی کہ یہ بھی خدا کی طرف سے وبا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو تیسری جو خدا نے کہا کہ یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ خدا کے لوگ کون ہیں؟ دنیا میں آج بھی خدا کے لوگ ہیں، نافرمان قوم بھی ہے، گناہ گار بھی لوگ ہیں، اور بہت سارے بدی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کو بھی رکھ چھوڑتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ اب خدا کے لوگ بھی ہیں، دنیا کے لوگ بھی ہیں، اور وبا اس دنیا میں آ چکی ہے۔ تو خدا نے سلیمان سے کہا تھا کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں اور بارش نہ ہو، وہ ایلیا کے دور میں ہوا، ایلیا نے دعا کی تو بارش نہ ہوئی، اور ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں، یہ بنی اسرائیل قوم کے مصریوں کے درمیان ہوا، اور پھر یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ اب جب کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں، ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم بنی اسرائیل قوم نہیں ہیں، ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم ابراہیم کی تمام برکتوں کے وارث ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس قوم ہیں۔ اگر ہمارے درمیان وبا آ بھی چکی ہے تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، دوسرا تواریخ اور اس کا 7 باب اور اس کی 13 آیت میں یوں مرقوم ہے، خدا نے کیا فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ خداوند نے ارشاد فرمایا، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، کہ خداوند کہتا ہے تب سے مراد ہے شرط۔ خدا نے ایک شرط رکھی ہے کہ اگر میرے لوگ، آج بھی اس دنیا میں خدا کے مقدسین راست باز لوگ ہیں جو خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں اور خدا ہی سے مانگتے ہیں اور خدا ہی سے پاتے ہیں۔ اور پھر خدا کا یہاں وعدہ ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں میرے نام سے کہلاتے ہیں، ہم کس کے نام سے کہلاتے ہیں؟ ہم مسیح کے نام سے کہلا جاتے ہیں، ہم مسیح قوم ہیں، اور ہم مسیح کے نام سے جو مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کلام میں ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تم کو مل جائے گا۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، اگر ہم مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں، یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں، بیماری چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کے اندر ابلیسی قوت آ بھی جاتی ہے تو یسوع کا نام لے کر ہم اس کو، یسوع کے نام سے ہم اس کو حکم دیتے ہیں اور وہ نکل جاتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ارشاد فرمایا کہ جاؤ ابلیس کی تمام قوتوں پر غالب آؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا، ہم اس اختیار کو لے کر ہم یسوع مسیح کے نام سے اس ابلیسی قوت کو نکالتے ہیں اور وہ نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہی میں نے کسی کے لیے دعا کی، اس کے اندر ابلیسی قوت تھی، میں نے یسوع کے نام سے اس کو ڈانٹا، حکم دیا اور وہ نکل گئی، معجزہ ہو گیا، اور ابلیسی قوتیں یسوع کے نام سے تھر تھراتی اور کامتی اور یسوع کے نام سے نکل جاتی ہیں۔ تو اگر آج ہم خداوند کے نام سے، جیسے کہ اس وقت پر اگر ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو خدا کو جب پکارتے تھے، خدا سے جو مانگنا ہوتا تھا، کہتے تھے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا
اگر آج ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہم مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، تو جب ہم مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو ہمارا یسوع جی وہ آج بھی کبریا کے دائنی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا، ہماری فکر کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اگر آج ہم فکر مند ہیں، ہمارے اوپر بوجھ آ گئے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں، وبا آ چکی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا جو آسمانی خدا ہے، جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، اگر آج ہم گھٹنے ٹیک کر اس کے آگے جھک جائیں اور خاکسار بن جائیں۔ خاکسار کیا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل کچھ نہ سمجھنا، گھٹنوں کے بل جھک جانا، اور کیا ہے؟ خاکسار بن کر دعا کریں۔ خاکساری کیا ہے؟ اس دور میں، شریعت کے دور میں، لوگ کیسے خاکسار بن جاتے تھے؟ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، ٹاٹ اوڑھتے تھے اور مٹی اپنے اوپر ڈال لیتے تھے اور خاکسار بن جاتے تھے۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنی بند کوٹھڑی میں جا اور دعا کر، جو تیرا باپ پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ جواب دے گا۔ تو کتنا خوبصورت ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا، اگر ہم خداوند کے دیدار کے طالب ہیں۔ دیدار کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھ دیں، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ، دل سے، اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے ہر قسم کی نجاست سے۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے غصہ رکھ لیتے ہیں، اس کے اندر اپنے دل میں بدی رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں ان ساری چیزوں کو نکال کے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اپنے ہونٹوں کو پاک کرنا ہے۔ ہمیں عاجزی اور خاکساری کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور اپنے زندہ خدا کو ہی یہ جاننا ہے کہ یہی میرا خدا ہے، یہ میں اس سے دعا کروں گا یا کروں گی تو خدا میری دعا کو سنے گا اور جواب دے گا۔ تو اگر ہم، خداوند کہتا ہے کہ اگر میرے دیدار کے طالب ہوں، جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں تو خدا کا پاک روح، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے اندر، تمہارے درمیان، تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہمارا ساتھ خدا کا پاک روح ہے۔ ہم جب خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیل دیتے ہیں، عاجز بن جاتے ہیں، خاکسار بن جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا پاک روح ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمارے درمیان اتر آتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں دو متفق ہو کر جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ اور جو عاجز بن کر خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کے مشتاق ہو جاتے ہیں کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہو، خدا مجھے جواب دے، خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے، دعا کی صورت میں۔ جب ہم خدا سے بڑے بوجھ کے ساتھ مانگتے ہیں تو خدا آپ کو خواب کے ذریعے، رویا کے ذریعے اور دعا کی صورت میں خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ اور ایسے ہے کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہوں۔ دیدار کے طالب ہونے کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھ جائیں، دعا کریں، رات کے کسی پہر بھی، صبح سویرے اٹھ کر دعا کریں، دوپہر کو کریں، جو آپ کو وقت، آپ کا روح، خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اب میں نے خدا کی حضوری میں بیٹھنا اور دعا کرنی ہے، تو آپ خدا کے طالب ہو جاتے ہیں اور آپ دیدار کرنا چاہتے ہیں تو دیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ اور لکھا ہے اور اپنی بری راہوں سے پھرے۔ اب آپ نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا کہ میں اب کوئی ایسے گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی، اب میری زندگی میں کوئی ایسی بدی نہیں ہونی چاہیے، میرے ہونٹوں سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ خدا باپ تو مجھے اپنے لیے پاک رکھ کیونکہ تو پاک ہے۔ تو جب خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو اور پاک آرائش کے ساتھ میرے سامنے آؤ، تب آپ خدا کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، تب خدا آپ کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اور اپنے دل میں عہد کر لیں، اپنے ساتھ عہد کر لیں، اب میں نے بدی نہیں کرنی، اب میں نے گناہ نہیں کرنا، اب میں نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، میں نے کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بلکہ میں نے زندہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے۔ اور جب آپ زندہ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس عہد کو خدا کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ خدا باپ اب میں تیری راہ پر چلوں گا اور تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے
अगर तू मेरे साथ साथ चले तो मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। फिर खुदा हमें अपनी बरकतों से नवाजता है और फिर कहता है कि बुरी राहों से फिरे। अब हमें अपनी बुरी राहों से निकलना है और क्या करना है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा। आसमान कितनी दूर बुलंदियों पर है, तो कैसे खुदा आपकी दुआ सुनेगा? खुदा के वादे सुने सच्चे हैं। कहता है कि मेरे दीदार के तालिब हूँ। तो अगर हम खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं, खुदा खुद उतर आता है और हमें बरकत देता है। खुदा हमारी दुआ को करीब से होकर सुनता है और उसका जवाब देता है। क्यों? क्योंकि खुदा जो कह देता है वो हो जाता है। खुदा ने कह दिया कि मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा। खुदा ने आपके गुनाह को भी माफ़ कर दिया। आप खुदा के भी तालिब हो गए, आपने खुदा का दीदार भी किया और खुदा से दुआ मांगी, खुदा ने आपकी दुआ को भी सुन लिया। इसी तरह हम ज़बूर 91 और उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। अब ये खुदा के वादे हैं किन के साथ? वो जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के दीदार के तालिब हैं। वो कहता है कि क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। कब? जब आप खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे, खुदा से मांगेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा क्या करता है? खुदा हमारी दुआ को सुनता है। कोई बात नहीं, हर चीज़ का वक्त है। अगर इस दुनिया में वबा आई है तो ये भी खुदा की तरफ से है। जो मर्जी इंसान कहे कि नहीं ये किसी ने किया है, फलां ने किया, फलां ने किया, पूरी दुनिया इस वबा में आ चुकी है और इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। अगर हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा क्या करेगा? तो खुदा उस वबा को जो हमारे दरमियान आ चुकी है उसको उठा लेगा। क्योंकि अगर खुदा अपने लोगों के दरमियान है, खुदा आज भी अपने लोगों के दरमियान जो बोझ रख कर दुआ करते हैं, खुदा उनकी दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। क्योंकि ज़बूर 91 और 10 आयत में लिखा है कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी। आफत क्या है? वबा है। आप देखो ना, सारी दुनिया परेशान है कि कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है। तो ये आफत है खुदा की तरफ से, और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। वबा को दूसरा नाम दिया गया आफत, आफत को दूसरा नाम दिया गया वबा। अब जो खुदा के तालिब हैं, जो खुदा से सच्चे दिल से दुआ करते हैं, खुदा हमेशा उनको अपनी पनाह मुहाफ़ज़त में रखता है। खुदा उसको अपने परों के नीचे छुपाए रखता है। और अगर हम यीशु का लहू मांगते हैं तो यीशु का लहू हमें पाक और साफ़ करता है हर आने वाली बला से, हर आने वाली वबा से, हर आने वाली उस आफत से हमें बचाता है। और फिर अगर हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा बड़ा प्यारा खुदा है। जो खुदा ने इरशाद फरमा दिया खुदा उसको पूरा करता है। क्योंकि कलाम में लिखा, चख कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। अब देखो टीवी चैनल पे बच्चों को भी ये सिखाया गया कि बोलो कि हमने कोरोना वायरस से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। खुदा से कौन लड़ सकता है? तो लड़ना है तो निकालो अपनी फौज, लाओ वो सूरमे जो रखे हुए हैं, वो जंग करें इनसे। कौन जंग कर सकता है? खुदा से कोई जंग कर सकता है? कई पास्टरों ने अपने उस पर लगाया हुआ कि हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है। खुदा से कौन लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। ये पूरी दुनिया में वबा है। अगर एक जगह पे वबा हो तो फिर ठीक है, ये तो खुदा की तरफ से वबा है। क्योंकि दुनिया गुनाह में और बदी में पड़ चुकी है और खुदा की नाफरमान हो चुकी है। और जब जो लोग नाफरमान होते हैं तो खुदा उनके दरमियान वबाएं और आफतें भेजता है। अब जैसे फ़िरौन, सख्त खुदा ने उसका दिल कर दिया था। खुदा अपने जलाल को जाहिर करना चाहता था और वो बार बार मूसा फ़िरौन के पास जाता था और वो मानता नहीं था, वो उनको नहीं भेजना चाहता था। लेकिन खुदा ने क्या किया? खुदा ने 10 आफतें उनके दरमियान भेजी। फिर जब आखिरी जो वबा भेजी, पलौठे मार दिए गए, तब फ़िरौन को समझ आई और कहा कि इनको जाने दो।
खुदा उस वक़्त वबा भेजता है जब दुनिया ज़मीन नाराज़गी से भर जाती है, बदी से भर जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है, हमें बताता है कि वबा क्यों आई है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है तो आपके पास हिकमत है। हिकमत क्या है? खुदा का पाक रूह है। पाक रूह आपको गाइड करेगा, पाक रूह आपको सिखाएगा कि आपने क्या करना है। पाक रूह कहेगा उठो, खुदा की हजूरी में छुप जाओ, आजिज़ बन जाओ, खाकसार बन जाओ, अपने दिल को खुदावंद के लिए पाक रखो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मुकद्दस मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी मुबारक बादियों में से 8वीं मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा को देखें तो अपने दिल को खुदावंद के लिए पाक करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। और जब जल्द आ रहे हैं, हम तैयार हैं। ये हमारे तैयारी के दिन हैं कि हम अपने आप को तैयार करें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। क्योंकि मुकाशवा 22 बाब की 12 आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक अजर देने के लिए मेरे पास है। मैं अल्फ़ा ओमेगा अव्वल आखिर इब्तदा इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामिद होते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। तो अब कौन इख्तियार पाएगा? जिन्होंने अपने बदन को खुदावंद के लिए पाक रखा है। तो आज मैं अपने बुज़ुर्गों से, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों और इस वबा से बच जाएं, इस मुश्किल टाइम से बच जाएं, तो अपने आप को खुदावंद को दे दें ताकि खुदावंद को पसंद आए। जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआ को कैसे सुनेगा? ज़बूर 120 और उसकी 1 आयत में यूँ लिखा है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की, उसने मुझे जवाब दिया। ये क्या है? मुसीबत है। वबा क्या है? मुसीबत है, आफत है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं। तो खुदावंद क्या कलाम में क्या लिखा है कि उसने मुझे जवाब दिया। कब? जब मैंने फरियाद की, जब मैंने खुदा की हजूरी में झुक गया और खुदा से कहा कि खुदा पाक तो इस वबा को टाल दे। हम तेरे आगे झुकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी करते हैं और अपने गुनाहों से, बदियों से अपने आप को महफूज रखते हैं। तूने हमें इसीलिए बनाया ताकि हम तेरी इबादत करें। तो हमें क्या करना है? हमें खुदा से दुआ करनी है, अपने आप को खुदावंद के लिए पाक रखना है और खुदा के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है ताकि खुदा को पसंद आए और खुदा उन आने वाली मुसीबतों से, परेशानियों से हमें महफूज रखे। अगर आपके ऊपर कोई बीमारी भी आ गई है तो आप दुआ करें ताकि खुदा आपको इस बीमारी से भी निजात दे, रहाई दे। और हर लम्हे आप खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि खुदा रहीम व करीम है। वो कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी है। उसके वादे सच्चे हैं। खुदावंद जो अपने मुँह से इरशाद फरमा देता है, खुदावंद उसको पूरा करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।